سامنے والے کو سمجھا دیا کر۔ اسی طرح غوث پاک کا خاندان ہے مارے راشد، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کیسی خان کا، کیسی خان کا اللہ، آپ کہیں جائیں گے تو ایک قطب ملے گا، دو قطب ملیں گے، لیکن ماریرا پر اللہ نے اتنا فیضان جاری کیا غوث پاک کا، ایک ہی گنبد کے نیچے آپ کو 7 قطب نظر آئیں گے، اور وہ بھی غوث پاک کی عطا ہے بھائی۔ غوث پاک نے ایک 7 دانے کی تسبیح بنائی اور اپنے شہزادے کو کہا کہ تم اپنے شہزادے کو دے دینا۔ یہ پہنچتے پہنچتے کس کے پاس آئی؟ ابو علی شاہ قلندر کے پاس آئی۔ یہ پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچی؟ خانقاہ برکاتیہ میں پہنچی۔ 7 تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ 7 تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ ماریرا کی سرزمین پر 7 قطب پیدا ہونے والے۔ آج وہی 7 دانے کی تسبیح عرس قاسمی کے موقع پر اس تسبیح کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی خاندان کے عظیم قطب ابو الحسین احمد نوری کے دادا جان، اعلی حضرت کی پیر و مرشید، نام بھی آل رسول مارے میں رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ گجرات والے خوش نصیب ہے کہ آل رسول احمدی نوری کا ایک شہزادہ اسی گجرات میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو الحسین احمدی نوری کے والد اور شاہ آل رسول احمد ماریوی کے شہزادے اسی امریلی زیرہ میں ایک علاقہ ہے دھار، ذہن سے نکل گیا ہے نام، اسی میں آج ان کا مزار ہے۔ نام کیا ہے؟ حضرت سید ظہور حسن برکادی رضی اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ آل رسول احمدی نوری کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ آل رسول ہے۔ وہی آل رسول کا قول ہے نا، قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا کیا لائے گا، میں فخر سے کہوں احمد رضا کو لاؤ۔ ارے وہی آل رسول احمدی نوری کے ایک مرید تھے بدایوں شریف کے۔ اللہ اکبر۔ وضو کرا رہے مرید صاحب کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ حضور معراج کو تشریف لے گئے، اس عالم میں واپس آئے کہ بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی، یہ کیسے ہو سکتا؟ جبکہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت کا، وہاں سے پھر 500 سال کی 7ویں آسمان کی سیر کی، عرش اعظم کو دیکھا، لامکان گئے، عرش کو دوسک جنت کو دیکھا، جب واپس آئے آن میں گئے وہاں میں آئے، یہ کیسے ہو گئے؟ اب آل رسول دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے، میری خدمت کرنے والا اس اعتراض میں پڑ جائے، اس کو میں پریکٹیکل طور پہ سمجھا دیتا ہوں۔ اب رسول فرما لیا آل رسول احمد نوری نے اور کہا کمرے میں جاؤ، تولیہ پڑھاؤ، لے کے آؤ۔ جب مرید صاحب بدایوں شریف کے رہنے والے خادم صاحب تھے، اندر گئے تو دیکھا کہ ایک کھڑکی نظر آئی، خوبصورت کھڑکی کے قریب گئے تو دیکھا باغ و بہار ہے، گارڈن ہے، باغیچے ہیں، تو باغیچے میں وہ چلے گئے۔ باغیچے میں گئے تو ایک شہر نظر آیا، سٹی نظر آئی، بازار نظر آئی، تو خادم صاحب وہاں چلے گئے۔ بزرگوں کا کہنا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے شادی کی، اولاد ہوئی اور 20 سال کا عرصہ گزار دیا۔ باغ میں گئے، شہر میں گئے، شادی کی، اولاد ہوئی، اور کتنے سال کا عرصہ ہوا؟ 20 سال کا۔ اور 20 سال کے بعد کان میں آواز آتی ہے خادم صاحب ابھی تک تولیہ لے کے نہیں آئے، ابھی تک تولیہ لے کے نہیں آئے۔ اب خادم صاحب جلدی بارگاہ پیر و مرشد میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے پر، ہاتھوں پر وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور مسکرا کر فرما رہے ہیں خادم صاحب اب تو معراج کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب تو معراج کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خادم صاحب عرض کرتے ہیں جب میرے جیسا گنہگار 20 سال کا عرصہ آنے واحد میں گزار سکتا ہے، میرے آقا کو بھی اللہ آنے واحد میں معراج کرا سکتا ہے۔ آنے واحد میں 20 سال کا عرصہ گزار سکتا ہوں حضور، تو آپ کے نانا جان بے شک آنے واحد میں معراج کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، پریکٹیکل طور پر سمجھا دیتے ہیں۔